السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا پھر ایک بار میں استقبال کرتا ہوں میرا یوٹیوب چینل MM اکیڈمی میں، یعنی ملٹی مائنڈ اکیڈمی۔ آج سہایک اردو انوادک کا یہ 7واں ویڈیو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فعل کا بیان، یعنی فعل جس کو آپ ورب یا کریا کہتے ہیں، اسی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور یہ وہ ویڈیو ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے مفید ثابت ہونے والا ہے جو سہایک اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر DL ED B.Ed یا CTET وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کلاس 10 اور 12 کے بچوں کے لیے بھی یہ ویڈیو نہایت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو پلیز آپ سے ایک بار درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ آئیے بلا تاخیر ہم سب شروع کرتے ہیں فعل کا بیان۔ فعل جس کو انگلش میں ورب کہا جاتا ہے اور ہندی میں کریا کہا جاتا ہے۔ یہ فعل ورب کریا ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی کام، آپ کی بات یا آپ اپنے ما فی الضمیر میں جو کچھ سوچ رہے ہیں دوسروں تک اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ فعل کا بڑا کردار ہوتا ہے، یہ فعل کا ورب کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو آئیے آج اسی کو ہم لوگ تفصیل سے جاننا چاہیں گے، پھر اس کی تفصیلات بتانے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں میں اسی سے جڑے MCQ میں، یعنی فعل سے جڑے MCQ میں آپ کو تقریباً 50 سوالات یا جتنے بھی سوالات بن سکتے ہیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم سب جانتے ہیں فعل کی تفصیلات۔ فعل جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانہ کے ساتھ سمجھا جائے۔ دیکھیے زمانہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ماضی مستقبل حال۔ آپ جان ہی رہیں گے ماضی مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زمانہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ماضی مستقبل حال، یعنی جس کو انگلش میں آپ ٹینس کہتے ہیں، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ اردو میں زمانہ کہتے ہیں، انگلش میں ٹینس کہا جاتا ہے، یا پھر ہندی میں کال کہا جاتا ہے۔ فٹافٹ آپ بھی کمنٹ کیجئے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ بالکل کنسس ہیں، پڑھائی کے پرتی آپ کی بھی روچی ہے اور آپ دل و جان سے ایگزام کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ سہایک اردو انوادک میں یہ دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں عزیز طلبہ کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، یوں تو آپ کو یوٹیوب میں ہزاروں بتانے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس ڈیجیٹل بورڈ لے کر جو ہے آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم شروعاتی دور میں ہیں، اس لیے میرے پاس اتنی وسائل نہیں ہے، اتنی ویوستھا نہیں ہے، پر ایک بات ضرور میں کہوں گا، جو بھی چیز آپ کے لیے میں لا رہا ہوں وہ آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ چیدہ چنیدہ سوالات کو ہی آپ کے پاس میں لے کر چھنک کر لا رہا ہوں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میرا پھر درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، تمام پورے ویڈیو کو سننے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فعل جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانہ کے ساتھ سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے حامد آیا، دیکھیں اس میں بھی زمانہ پایا گیا کہ بھئی آیا یعنی آ چکا، کچھ دیر پہلے، 2-4 سیکنڈ پہلے، 2-4 منٹ پہلے، 2-4 دن پہلے، لیکن آیا۔ زید سویا، ان مثالوں میں آیا اور سویا یعنی آنا سے آیا اور سونا سے سویا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کو پہچاننے کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کیا، جیسے جس کے آخر میں نہ ہو، یعنی مصدر کو اگر پہچاننا ہے تو جس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نہ ہوتا ہے، تو کھانا پینا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ فعل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں نہ ہے۔ اب یہ ہر الفاظ کے آخر میں اگر نہ رہے تو اس کو فعل نہیں کہیں گے، زمانہ کے اعتبار سے اس کا معنی سمجھا جائے تبھی جا کے وہ فعل ہوگا۔ تو چلیے، جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانہ کے ساتھ سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے حامد آیا، زید سویا، تو آنا اور سونا یعنی آیا اور سویا کیا ہے؟ ان مثالوں میں فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ورب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا ہے کیا؟ فاعل۔ دوسرا کیا ہے؟ فاعل۔ دوسرا ہے فاعل۔ فاعل کام کرنے والا۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ زید نے اکرم کو مارا، تو مارنے والا کون ہے یہاں؟ مارنے والا کون ہے بھائی؟ زید ہے، یعنی زید نے اکرم کو مارا تو مار دینے والا زید ہے، اس لیے زید اس جملے میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ان مثالوں میں زید فاعل ہے۔ فاعل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سبجیکٹ کہتے ہیں، جس کو ہندی میں اگر اس کی ہندی جانیں گے تو کرتا کہیں گے، یعنی فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ زید نے اکرم کو مارا، اس مثال میں کیا ہے؟ زید فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے فعل کام، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول کام جس پر واقع ہو۔ آگے دیکھیے مفعول۔
مفعول جس پر کام اثر پڑے، یعنی کام کا اثر جس پر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے حامد روٹی کھا رہا ہے، تو روٹی کھانے والا کون؟ حامد۔ حامد فاعل ہو گیا، حامد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ روٹی کھا رہا ہے، کھا رہا ہے تو فعل ہے بھائی، کس چیز کو کھا رہا ہے وہ؟ روٹی کو، تو یہی روٹی ہی کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یاد رکھیے گا، مفعول جس پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے حامد روٹی کھا رہا ہے، تو حامد فاعل، کھانا فعل، اور کس چیز کو کھا رہا ہے وہ؟ روٹی کو، تو روٹی اس لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ زینب دودھ پی رہی ہے، تو بتائیے آپ بھی فٹافٹ کمنٹ کیجیے، زینب پینے والی کون ہے؟ زینب۔ تو زینب کیا ہو جائے گا؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو زینب فاعل ہے۔ پینا کیا ہو گیا؟ فعل، پی رہی ہے یہ فعل ہو جائے گا، اور دودھ مفعول، یعنی دودھ کو پیا جانا ہے جس پر کام کا اثر پڑے، یعنی دودھ پینے کا کام جو کر رہی ہے زینب، زینب کا کام کس پر اثر کر رہا ہے؟ یعنی دودھ پر، تو گویا کہ دودھ کیا ہو جائے گا اس جملے میں؟ مفعول۔ ان جملوں میں دودھ اور روٹی مفعول کی مثال ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں کہ حامد روٹی کھا رہا ہے تو روٹی مفعول، اور زینب دودھ پی رہی ہے تو دودھ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ مفعول کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آبجیکٹ۔ اور ہندی میں کہا جاتا ہے اس کو کرم۔ ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کرم۔ دیکھیے ہندی میں کرم، انگلش میں آبجیکٹ، اور اردو میں تو آپ مفعول دیکھ ہی رہے ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فعل کو بھی جانا، فاعل کو بھی جانا، مفعول۔ فعل کام آپ یاد رکھیے گا، اس کا شارٹ فارمولا ہے فعل کام، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام واقع ہو وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو ایسے رکھیے گا، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام واقع ہو۔ جیسے احمد گھر جا رہا ہے، احمد گھر جا رہا ہے تو احمد کیا ہو جائے گا؟ احمد کیا ہوگا بھائی؟ فاعل ہوگا۔ گھر کیا ہو جائے گا؟ اور یہ کہ جا رہا ہے، احمد گھر جا رہا ہے، تو یہ جانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب گھر کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہوگا، اس لیے جانے کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ گھر پر پڑ رہا ہے نا، گھر جا رہا ہے نا، تو جہاں کام جس پر کام واقع ہو، یعنی کام کا اثر جس پر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو احمد جا رہا ہے کہاں؟ گھر، تو اس لیے احمد فاعل، جانا فعل، اور گھر مفعول۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فعل فاعل مفعول پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے فعل کی قسمیں کیا ہے؟ فعل کی قسمیں زمانے کے لحاظ سے، فعل کی قسمیں کس کے لحاظ سے؟ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عزیز طلبہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ آبجیکٹو کوشچن میں پوچھے گا آپ کو معروضی سوالات میں، کہ فعل کی قسمیں جو ہیں زمانہ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ سوال ایسے بنا دے گا، زمانہ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اچھا ماضی، انگلش میں ماضی کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاسٹ۔ آپ پڑھے ہوں گے نا ٹینس کتنے ہیں؟ 3 پرکار، 3 ہیں۔ ٹینس کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس یعنی زمانہ ماضی، حال پریزنٹ ٹینس زمانہ حال، مستقبل فیوچر ٹینس یہ زمانہ مستقبل۔ اچھا بتائیے آپ بھی کمنٹ کیجئے، ماضی کو تو انگلش میں پاسٹ کہا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس پڑھے ہی ہوں گے ماضی کو، اس کو جو ہے ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ بھوت کال۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ بھوت کال۔ اچھا زمانہ حال کو تو آپ پریزنٹ کہیں گے، حال کو کیا کہا جائے گا؟ پریزنٹ۔ حال کو پریزنٹ کہا جائے گا تو اس کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ ورتمان کال۔ ہندی میں کیا کہا جاتا ہے حال کو؟ ورتمان کال۔ یہ زمانہ حال کو انگلش میں کہا جاتا ہے پریزنٹ ٹینس، زمانہ حال، اگر زمانہ بھی لگا دیں گے تو اس میں۔ اب اس کو اگر ہندی میں کہیں گے تو ورتمان کال، ہندی میں ورتمان کال، ٹھیک ہے، انگلش میں پریزنٹ ٹینس، ہندی میں ورتمان کال، اور اردو میں زمانہ حال۔ تو عزیز طلبہ آپ کو کیونکہ سہایک اردو انوادک کی اسپیشل تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو جس چیز کو آپ اردو میں جاننا ہے اس کو انگلش میں جانیں، جس چیز کو انگلش میں جاننا ہے اس کو ہندی میں جانیں، جس چیز کو ہندی میں جاننا ہے اس کو اردو اور انگلش میں بھی جانیے، کیونکہ آپ کو آل راؤنڈر بننا پڑے گا۔ آپ کو جو ہے ٹرانسلیشن کا کام آئے گا، 30 نمبر کا اردو سے ہندی ٹرانسلیشن ہوگا، اور 30 نمبر کا آپ کو ہندی سے اردو کا ٹرانسلیشن ہوگا۔ یہ پی ٹی ایگزام جو فرسٹ ایگزام ہوگا آپ کا، اس میں اس طرح کے سوالات آئیں گے۔ آپ کا 10 نمبر کا جو ہے واحد جمع آپ سے پوچھا جائے گا، تذکیر و تانیث 10 نمبر کا پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے مستقبل کو کیا فیوچر ٹینس، آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا فیوچر ٹینس، اس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ہندی میں بھوشیت کال بھی کہتے ہیں، بھوشیت
काल कहा जाता है, या भविष्य काल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को हिंदी में समझ रहे हैं, इंग्लिश में समझ रहे हैं, उसको उर्दू में भी। तो याद रखिए फ़ेल की कितनी किस्में हैं ज़माने के लिहाज से? ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, नंबर 3 मुस्तक़बिल। अब यह है कि माजी, मुस्तक़बिल, हाल की तारीफ़ हम सब जानेंगे। फ़ेल माजी जो काम गुज़रे हुए ज़माना में हो, जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे तुम आए, वो गया, उसने किताब पढ़ी, वगैरह वगैरह। तुम आए मतलब सामने तो मौजूद है, लेकिन यह है कि उसका आने का वक्त जो है कुछ देर कबल का है, इसलिए वो फ़ेल माजी में शुमार होगा। वो गया, इसका मतलब वो आदमी यहाँ पर है नहीं, बस करीब करीब में ही वो गया होगा, यानी वो चला गया, यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो ज़माना माजी है, फ़ेल माजी है। उसने किताब पढ़ी वगैरह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फ़ेल हाल की तरफ। फ़ेल हाल जिसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। फ़ेल हाल जो काम मौजूदा ज़माना में हो। फ़ेल हाल क्या समझा जाएगा? जो काम मौजूदा ज़माने में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे वह आता है, तुम ख़त लिखते हो, यानी आदमी सामने मौजूद है या देख रहा है, बोलने वाला सामने किसी को देख कर ही बोल रहा है कि वह आता है, वो खा रहा है, मैं पी रहा हूँ, वो सो रहा है, तुम ख़त लिख रहे हो। ये तमाम के तमाम क्या हो जाएगा? फ़ेल हाल हो जाएगा। क्या होगा ये? फ़ेल हाल प्रेजेंट हो जाएगा। अब फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल है जो आने वाला ज़माना में होगा। वह आने वाला, जिससे आने वाला ज़माना समझा जाए, वो फ़ेल मुस्तक़बिल है। जैसे हामिद आएगा, मतलब यहाँ पर मौजूद नहीं है, आया नहीं था, आएगा। मैं बाज़ार जाऊँगा, तो गा गेगी ये भी मुस्तक़बिल की पहचान है। जैसे आप इंग्लिश में विल शैल रखते हैं ना, वैसे ही आपको जो है मुस्तक़बिल की पहचान के लिए गा गेगी आमतौर पर पहचान है उसकी। तो फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल है जो आने वाला ज़माना में होगा। जैसे हामिद आएगा, मैं बाज़ार जाऊँगा, वो अगर है। अब देखिए फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। आपने पहला पढ़ा ना कि ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, माजी, मुस्तक़बिल, हाल। तो ये फ़ेल माजी पहले किस्म फ़ेल माजी यानी फ्यूचर टेंस, क्या कहते हैं, पास्ट टेंस जो आपने पढ़ा फ़ेल माजी पास्ट, ये उसकी कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल में आता है, अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो आपको याद रखना है 6 किस्में हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा इस तरीके से जा सकता है, आपको टिक लगाना है। तो फ़ेल माजी की कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। पहला क्या है भाई? माजी मुतलक, माजी करीब, दूसरा माजी करीब, तीसरा माजी बैद, चौथा माजी इस्तिमरारी, पाँचवा माजी शक्किया, और अच्छा माजी शक्किया को ही माजी एहतिमाली भी बोलते हैं। देखिए ये भी आपको याद रखना चाहिए, माजी शक्किया को ही माजी एहतिमाली भी बोला जाता है। माजी तमन्नाई, छठा माजी तमन्नाई। फिर सुन लीजिए, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया और माजी तमन्नाई। माजी शक्किया को ही माजी एहतिमाली कहा जाता है। तो फ़ेल माजी की 6 किस्में। अब उसकी तारीफ़ पर हम ध्यान देंगे और उनकी मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है माजी मुतलक? माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ज़माना माजी में होने की खबर से मिले। जैसे जिससे किसी काम के ज़माना माजी में होने की खबर मिले। ये नहीं मालूम हो कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुई या वो काम अभी अभी ख़त्म हुआ। देखिए ध्यान से, इसको मैं इसलिए थोड़ा रुक के पढ़ रहा हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो कि ये नहीं मालूम हो कि इस काम को ख़त्म हुए देर हुई या वो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे साजिद आया, इससे ये पता चल रहा है कि भाई अभी अभी ख़त्म हुआ है या फिर बहुत पहले ख़त्म हुआ है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे लड़कों ने पढ़ा वगैरह। नोट, मज़दर की अलामत ना को हटाकर या और, देखिए मज़दर की अलामत मैंने इससे पहले भी बोला, मज़दर को अगर पहचानना है तो उसके लिए सबसे आखिर में क्या होता है? ना होता है। तो ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाकर माजी मुतलक बनाया जाता है। जैसे आना ये मज़दर है, खाना ये मज़दर है। आना से आया, क्या बोला कि सबसे आखिर में मज़दर की अलामत ना को हटाकर क्या लगाते हैं? या लगाकर बनाते हैं। जैसे आना से आया, पढ़ना से पढ़ा, यानी ना को हटा दिया, सिर्फ पढ़ रहा तो हा जोड़ दिया गया, या जोड़ दिया गया, पढ़ा। ठीक है, खाना से खाया। अच्छा, पढ़ना से या क्या अलिफ बढ़ाया गया है, पढ़ना ना हटा दिए, सिर्फ अलिफ बढ़ाए तो पढ़ा। खाना से खाया, दौड़ना से दौड़ा वगैरह। ये तमाम के तमाम क्या है? माजी मुतलक है। फिर एक बार देख लेते हैं, माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ज़माना माजी में होने की खबर मिले। ज़माना माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में होने की खबर मिले। ये नहीं मालूम हो, ये याद रखना है, ये नहीं मालूम हो कि इस काम को ख़त्म हुए देर हुई या फिर वो काम अभी अभी ख़त्म हुआ। ये स्पष्ट ना हो, ये क्लियर ना हो। जैसे साजिद आया, लड़कों ने पढ़ा वगैरह। नोट, मज़दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाकर माजी मुतलक बनाया जाता है। जैसे आना से आया, आना से आया यानी ना हटा दिया, अलिफ बढ़ा दिया गया, इसमें या बढ़ा दिया गया, आया। पढ़ना से पढ़ा, खाना से खाया, दौड़ना से दौड़ा वगैरह। ठीक है, अब दूसरे नंबर का देखते हैं माजी करीब।
ماضی قریب، ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہو، زمانہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں تو ہو۔ اچھا ماضی کا معنی کیا؟ گزرا ہوا۔ قریب مطلب بہت ہی نزدیک، زمانہ ماضی میں تو ہو مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ دیکھیے ماضی مطلق میں کیا تھا کہ آپ کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے کہ یہ کام ابھی ختم ہو یا بہت پہلے ختم ہوا ہے، لیکن ماضی قریب سے ایک اشارہ یہ مل رہا ہے کہ یہ کام بس ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہو، یعنی مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ جیسے زید آیا ہے، مطلب زید تو آیا لیکن بس 2-4 منٹ 2-4 گھنٹے پہلے ہی آیا۔ وہ دوڑا ہے، زید نے کھایا ہے وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ ماضی قریب ہے۔ نوٹ: ماضی مطلق کے آخر میں ہے یا ہیں لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ بس آسان ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کے آخر میں۔ اب ماضی مطلق کو آپ نے پڑھا ابھی، ماضی مطلق کے آخر میں۔ ماضی مطلق کہاں ہے بھائی؟ یہ دیکھیے ماضی مطلق، جیسے آیا، آنا سے ماضی مطلق کیا بنا؟ آیا۔ آیا میں کیا کر دینا ہے؟ صرف ہے جوڑ دینا ہے یا پھر ہیں جوڑ دینا ہے، تو یہ دونوں جوڑ دینے سے ماضی مطلق سے کیا بن جائے گا؟ وہ ماضی قریب بن جائے گا۔ بہت آسان سمجھنے کے لیے، ماضی مطلق کے آخر میں ہے یا ہیں لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے، بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا نمبر کا دیکھتے ہیں، ماضی بعید۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو، ماضی بعید وہ فعل ہے، بعید کا معنی دور، ماضی بعید وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو۔ جیسے ڈاکٹر آیا تھا، ماضی بعید کو پہچاننے کی یہ اچھا اس کو ہم بتائیں گے ابھی۔ ڈاکٹر آیا تھا، اسلم نے پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی اسلم آیا تھا، ڈاکٹر آیا تھا، احمد پڑھا تھا، یہ تمام کے تمام ماضی بعید ہیں۔ دیکھیے ماضی بعید، نوٹ میں کیا کر رہا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں تھا یا تھی یا تھے لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے، بہت آسان ہے۔ ماضی مطلق آنا، مصدر کی پہچان جو نہ ہے اس کو ہٹا کر صرف کیا جوڑ دیں؟ کبھی یا بڑھا دیتے ہیں، کبھی الف بڑھا دیتے ہیں، یا پھر الف بڑھا کر ہم کیا بناتے ہیں؟ ماضی مطلق بناتے ہیں۔ اب اس میں کہہ رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا یا تھے جوڑ دینے سے، جیسے آنا سے ہم ماضی مطلق بنائے تھے کیا؟ آیا، یا لگا کر۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ تھا جوڑ دینا ہے۔ اگر تھا جوڑ دیں گے تو ماضی بعید، اور اگر ہے جوڑ دیں گے تو ماضی قریب، اور اگر صرف یا الف بڑھائیں گے مصدر میں تو وہ ماضی مطلق ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھے نمبر کا ہے ماضی استمراری۔ دیکھیے چوتھے نمبر میں کیا ہے؟ ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناتمام بھی ہے۔ دیکھیں ماضی استمراری کا دوسرا نام کیا؟ ماضی ناتمام ہے۔ یہ فعل ظاہر کرتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کچھ عرصہ تک جاری تھا، یعنی جس میں جاری و ساری کا پتہ چلے تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کچھ عرصہ تک جاری تھا، تو یہ سمجھ جائیے آپ کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ جیسے وہ بس سے آیا کرتا تھا، روز جایا کرتا تھا، حامد پڑھتا رہتا تھا، بس سے آیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ معلوم ہو رہا ہے کام کا، کچھ عرصہ تک جاری والا پتہ چل رہا ہے۔ ایسی صورت میں ویسے جملے کو کیا کہیں گے؟ ماضی استمراری کہیں گے، اس فعل کو ماضی استمراری کہیں گے۔ نوٹ: مصدر کی علامت نہ ختم کر کے تا، تھا، تی، تھی، تے، تھے لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے مصدر کی علامت کیا ہے؟ نہ ہے۔ مصدر کی علامت کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ ہے، اس کو ہٹا کر کیا کرتے ہیں؟ تا، تھا، تی، تھی، تے، تھے، یعنی آتے تھے، جاتے تھے، آتا تھا، پڑھتا تھا، اس طرح کا اگر ہم بنا رہے ہیں تو یہ ماضی استمراری ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر کیا ہے؟ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی۔ ماضی شکیہ کا دوسرا نام کیا بتایا ہم؟ ماضی احتمالی۔ اس کا دوسرا نام ماضی احتمالی بھی ہے۔ ماضی شکیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی احتمالی بھی ہے۔ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں ہو، وہ کام جو زمانہ ماضی میں ہوا مگر اس میں شبہ پایا جاتا ہو، شک پایا جاتا ہو، سسپیشن ہو کہ وہ کام ہوا یا نہیں، پتہ نہیں وہ کام ہوا یا نہیں۔ جیسے عرفان سویا ہوگا، یہ کنفرم، اس جملے سے یہ بات اسپشٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ سو گیا ہے یا سو رہا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس عرفان سویا ہوگا، زید پڑھا ہوگا، اس سے بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ حامد کھایا ہوگا، اس سے بھی اسپشٹ نہیں ہو رہا ہے کہ حامد کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اس طرح کے جملے کو ماضی شکیہ کہیں گے، اس طرح کے فعل کو کیا کہا جائے گا؟ ماضی شکیہ کہا جائے گا۔ نوٹ: اچھا ماضی شکیہ کیسے بنے گا؟ ماضی مطلق کے آخر میں صرف ہوگا یا ہوگی یا ہوں گے لگانے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ ہوگا، ہوگی، ہوں گے لگانے سے ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کیا ہے؟ آنا، مصدر کی علامت نہ کو ہٹا کر ہم نے
या अलिफ बढ़ा कर जो माजी मुतलक बनाया, अलिफ और या बढ़ा कर माजी मुतलक बनाया। अब उस माजी मुतलक के आखिर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, होगा या होगी या होंगे जोड़ देना है, वो माजी शक्किया या माजी एहतमाली बन जाएगा। छठे नंबर का है, देख लीजिए छठे नंबर में क्या पूछता है, माजी तमन्नाई या शर्तिया। माजी शर्तिया भी कहते हैं, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया भी है। वो फ़ेल माजी है जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, जिसमें कोई उम्मीद या शर्त पाई जाए। जैसे काश तुम पहले चले होते, तुम पहले चले होते तो ट्रेन मिल जाती है। एक आदमी को जो है ट्रेन छूट गई, अब दूसरा आदमी उसको बोला यार काश तुम पहले चले आते तो ट्रेन आपको मिल जाती, काश ये तुम काम पहले कर लेते। तो ये काश लगाकर ये माजी तमन्नाई का जुमला हम बना सकते हैं। साजिद जाता, जैद सोता। साजिद जाता मतलब एक तमन्ना कर रहा है आदमी, जैद सोता मतलब अगर जैद सोता, तो ये तमन्ना है, शर्त है। तो गोया कि इस तरह के जुमले को, इस तरह के फ़ेल को माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया कहेंगे। नोट, अलामत मज़दर को ख़त्म करके, मज़दर की अलामत क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। मज़दर की अलामत क्या है भाई, आखिर में ना, ये आखिर में ना, जैसे आना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, ये मज़दर है क्योंकि उसके आखिर में ना लगा हुआ है तो उसको मज़दर पढ़ा जाएगा, मज़दर कहा जाएगा। अलामत मज़दर को ख़त्म करके ता ते ती पढ़ाने से माजी तमन्नाई बनता है। इसमें जो है छेड़छाड़ नहीं करना है। अलामत मज़दर जैसे आना, आना ना को हटाकर क्या पढ़ा देना है, ता या ते या ती। जैसे आता, जैद आता मतलब एक उम्मीद कर रहा है आदमी, तमन्ना लगा रहा है कि जैद आता, ठीक है। तो इस तरह के जुमले को, इस तरह के फ़ेल को माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया कहेंगे। अब देखिए कुछ चार्ट है जो आपको इसको फुलफ़िल करना है। क्या है भाई, माजी मुतलक। अच्छा आपने पढ़ा ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। माजी मुस्तक़बिल हाल, माजी मुस्तक़बिल हाल उसमें से पहली किस्म जो माजी है, माजी की कितनी किस्में पढ़ा आपने, 6 किस्में पढ़ा। 1 2 क्या क्या, माजी मतलब, माजी करीब, माजी बारिद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली या माजी तमन्नाई। ये 6 अक़साम है जो आपको याद रखना है। अज़ीज़ तलबा ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि माजी मुतलक की कितनी किस्में हैं, माजी की कितनी किस्में हैं, तो आपको बता रहे हैं माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है। ज़माना के लिहाज से फ़ेल की, ज़माना के लिहाज से ये आपसे सवाल होगा, ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, फ़ेल की कितनी किस्में हैं, ये सवाल पूछ रहे आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे, ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। क्या क्या है, माजी, मुस्तक़बिल और हाल। अब माजी की कितनी किस्में हैं, माजी की 6 किस्में हैं। क्या क्या है, माजी मुतलक। अच्छा माजी मुतलक ये देखिए, गया, रोया, सोया, पढ़ा। अब माजी करीब, गया है, रोया है, सोया है, ये आपको फिल करना है, मतलब भरना है इसको आपको। माजी बईद, गया था। माजी इस्तिमरारी, जाता था। माजी एहतमाली, गया होगा। माजी तमन्नाई, जाता होगा। तो अजीज़ तलबा आपने देखा, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 2 कॉलम छुटा हुआ है, आप अपने एक बार जो है इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि जो समझाया गया आप किस हद तक समझे। देखिए कवायद को समझना इतना आसान नहीं है, बार बार गौर से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर जो है प्रैक्टिस बुक में आप 2 एक बार जो है कॉपी में नोट करके, जैसे ये आपको जो एक किस्म का जो है एग्ज़ाम है, ये अगर फुलफ़िल कर लेते हैं तो गोया कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अज़ीज़ तलबा मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को बगौर सुने और ये वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा। अगर अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी और मैं आपको ये जो पीटी के लिए कई चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूरी आपको ये करना है, तैयारी करनी है, जैसे वाहिद जमात, तज़किर व तारीख़, अज़दाद, जीके, जनरल नॉलेज, इसी तरीके से आपको जो है उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू तर्जमा, ये तमाम तर चीज़ें। और मेंस में जो है आपको इंग्लिश का तर्जमा भी पूछा जाएगा। जो मेंस में जो बच्चे पीटी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे फिर उसकी बारी आएगी मेंस के लिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं, मुझसे रब्ता बनाए रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इंशाअल्लाह आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर किसी साहब को इसका जो है सहायक उर्दू अनुवादक के लिए स्पेशल PDF की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर आप बराह रास्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9931984549। इस नंबर पर बराह रास्त आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज करके या फ़ोन लगाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास जो भी PDF आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए मंगा सकते हैं, उसको जो है बगौर देख सकते हैं। तो खुदा हाफिज़।